جی تو دوستو، کفارہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ قاسم اور ستارہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، شادی کا مکمل اہتمام ہو جاتا ہے، سب مہمان آ جاتے ہیں، کھانا وغیرہ بن جاتا ہے، اب بس انتظار ہوتا ہے تو قاضی کا، اور قاضی بھی تھوڑی دیر میں آ ہی جاتا ہے۔ اور جیسے ہی قاضی کو بلایا جاتا ہے نکاح کے لیے، قاضی جیسے ہی قاسم سے پوچھتا ہے کہ ستارہ تمہیں قبول ہے، تو قاسم نکاح سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے تو سب مہمان جو وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور قاسم کی ماں قاسم کی طرف دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ قاسم تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تماشا کیوں بنا رہے ہو، تم اس وقت یہ مذاق کیوں کر رہے ہو، ایسے موقعوں پر ایسے مذاق اچھے نہیں لگتے۔ تو قاسم کہتا ہے کہ میری پیاری امی جان، بھلا میں مذاق کیوں کروں گا، مذاق تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، مجھے رشتہ نہ دے کر، میرے رشتے سے انکار کر کے انہوں نے مجھے رشتہ دینے سے انکار کیا تھا، میں تو بس اپنا بدلہ لے رہا ہوں۔ قاسم کی ماں قاسم سے کہتی ہے بیٹا بھول جاؤ پرانی باتوں کو اور اس طرح تماشا نہ لگاؤ، تمہاری ہی سرکس سے ہماری خاندان کی بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ پیاری امی جان آپ بول سکتی ہیں، میں نہیں بھول سکتا، اور پہلے بھی یہ لڑکی کا کیا کم بدنام ہے۔ یہ کہہ کر قاسم وہاں سے چلا جاتا ہے اور ستارہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور ستارہ کے گھر والے ستارہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ستارہ کو ہوش آتا ہے تو وہ سب گھر والوں کے طعنے سننے کے بعد خودکشی کی کوشش کرتی ہے، لیکن ستارہ کا بھائی زہیب ستارہ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے۔ دوسری طرف کرن بڑی پریشان ہوتی ہے اور نمی سے جا کر کہتی ہے کہ ستارہ بالکل ٹوٹ چکی ہے، ہم دونوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج اس کے لیے یہ ساری ذمہ دار ہم ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ کرانے کے پیچھے ہمارا ہاتھ تھا تو بہت برا ہوگا، ذرا سوچو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس طرح سلیمان ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور ستارہ کی بے گناہی کا ثبوت اسے مل جاتا ہے۔ سارا اور ستارہ کالج جا رہی ہوتی ہیں تو راستے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سارا ستارہ سے کہتی ہے کہ جب سے قاسم تمہاری زندگی میں آیا ہے ہماری زندگی میں آسانی آ گئی ہے۔ سالار کی بہن سالار سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ستارہ پسند ہے تو میں امی سے بات کرتی ہوں۔ سالار کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں ساری رات کا تھکا ہوا ہوں، میں سونے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بہن کہتی ہے رکو میری بات سنو، کسی کی زندگی خراب کر کے تم بھلا کیسے سونے جا سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس تو ان باتوں کا حل ہے کہ ہر بار کی طرح تم فرار ہو جاؤ گے غلطی کر کے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس سے معافی مانگو، اور تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ایک بار خود کو دیکھ کر یہ کہہ لو کہ میں غلطی نہیں کر سکتا۔ سالار کہتا ہے کہ میں نے جب کوئی غلطی کی نہیں تو میں اسے معافی کیوں مانگوں۔ دیکھو سالار، اپنا کیا ہوا گند صاف کر کے جانا، کسی کی بد دعاؤں کے ساتھ مت جانا، تمہارا تو ویسے بھی ریکارڈ ہے کہ غلطی کی اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا، یعنی کہ تم نے تو ویسے بھی کینیڈا چلے جانا ہے۔ ستارہ اور سالار ملتے ہیں۔ ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ اب جانتے ہیں کہ اگر میری طرف ایک طرف آپ کی ہمدردیاں ہوں اور دوسری طرف دہکتی ہوئی آگ ہو تو میں دہکتی ہوئی آگ میں کودنا پسند کروں گی، نہ کہ آپ کے اوپر بھروسہ کروں گی۔ نمی کرن کو میسج کرتی ہے کہ تم میرے گھر آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو کرن کہتی ہے کہ ایسے بھی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے، تمہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کرن نمی کے گھر جاتی ہے اور نمی سے پوچھتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا کام ہے۔ ادھر کرن کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جب ستارہ اور قاسم کی شادی ہو جائے گی تو قاسم سب کو بتا دے گا کہ کرن نے ستارہ بن کر سالار کو ولیمے پر بلایا تھا۔ نمی ستارہ کو ٹوکے مارتی ہے کہ تم کو کہاں سے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن تم تو ادھر پھر رہی ہو، اور وہ سلمان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ ستارہ نمی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا پیار کرنے والا اور کیئر کرنے والا منگیتر مل گیا ہے۔ نمی کرن کو میسج کرتی ہے کہ تم گھر آ جاؤ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تم کہتی تھی کہ نمی کو جب پتہ چل جائے گا سارا کچھ تو اس کا کیا ہوگا۔